الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله رسالہ ضیاء درود السلام پیج نمبر 6 فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے یہ کہا اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ صلو علی الحبیب میرا نام شافیہ تاریہ ہے، میں اسلام آباد سے بات کر رہی ہوں۔ میرا میرے اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ آپ کو نیکی کی دعوت دینے میں کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ جواب ارشاد فرما دیجیے۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو مشکلات درپیش ہوئی نیکی کی دعوت میں، اب وہ تو ساری میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کمائی ہے، ہم بس کھا بھی نہیں پا رہے۔ سچی بات یہ ہمیں کیا مشکلات ہیں؟ ہم کو تو لوگوں نے گجرے ڈالے، پھول اڑائے اور بڑا مطلب بھگا دعوتیں، یہ وہ اپنے کو تو یہ ملی تھوڑا بہت۔ اب یہ کہ 19-20 ہو تو اب اسی کا تذکرہ ہو، نہیں اتنی مطلب ہے کہ لوگوں نے جیسے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے وہ خطوط کچھ نکلے جس میں کچھ گالیاں تھیں، تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے جو عقیدت مند تھے وہ بفرے کہ ہم ان پر کیس کریں گے، تو آپ نے فرمایا کہ جو مجھے شیخ الاسلام والمسلمین اور اس طرح القاب دیتے ہیں، تعریفیں کرتے ہیں، پہلے ان میں جاگیریں تقسیم کر دو، پھر ان پر کیس کر دینا۔ تعریف کرنے والوں کی تعداد زیادہ اور مشکلات ڈالنے والوں کی تعداد کم۔ ظاہر مشکلات تو کچھ نہ کچھ پیش آئیں، لیکن یہ جتنی لوگوں نے تعریفیں کی، جتنے لوگوں نے مطلب ہے کہ سراہا اور عزت دی، اس کے مقابلے میں وہ مشکلات مجھے جو پیش آئیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں کہ گھر میں سے کوئی مشکلات پیش نہیں آئیں، ورنہ آج کل گھر میں مشکلات پیش آتی ہیں۔ الحمدللہ میرے گھر میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ تعاون رہا، میری بہن مجھے کھانا پکا کے دیتی تھی اور میں چلا جاتا تھا کسی نہ کسی علاقے میں اسلامی بھائیوں کو لے کر، یہ تو میرے ساتھ کوئی ایسی خاص مشکلات پیش نہیں آئی۔ یہ بتائیں کہ آپ نے جب شروع کیا یہ دین کا کام، نیکی کی دعوت، تو کیا آپ کے پاس پہلے سے ہی فنڈ موجود تھا، گاڑیاں تھیں؟ تو کیسے مطلب آپ کو یہ سب چیزیں کیسے ہوتی تھی؟ آپ سفر کیسے کرتے تھے؟ شروع میں تو ظاہر ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، ہم بس میں یا ویگن میں چلے جاتے تھے، ویگن میں کوئی سیٹ میرے کو تھوڑی دیتا تھا۔ آپ نے کھڑے ہو کے ویگن میں سفر کیا ہے جو پبلک ٹرانسپورٹ ہوتی ہے؟ 100 مرتبہ کیا ہوگا، اللہ، ایک مرتبہ تھوڑی۔ تو الحمدللہ مطلب یہ کہ سب کیا نہ، اس وقت کوئی ذرا ایسا ذہن بھی نہیں تھا کہ اپنے آئی حضرت کر کے کوئی کار کا دروازہ کھول کے بٹھائے گا۔ مجھے آپ کے والد کے ماموزاد بھائی امان بھائی، حاجی امان، حاجی امان میرے ساتھ ہوتے تھے شروع میں، تو وہ مجھے کہتے تھے کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ تیرے لیے لڑیں گے، میری گاڑی میں بیٹھو، بولے گا میری گاڑی میں بیٹھو، تو میں ہنس کے ٹال دیتا تھا کہ پوچھتا ہی نہیں ہے، بولا گاڑیوں کی لین لگے گی، تو یار یہ اس کی بات پوری ہو گئی، کیسی پوری ہوئی؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کی عزت میں اور برکت دے۔ میں اپنی زندگی کا شاید بہت ساروں کے لیے نئی بات ہوگی، امیر اہل سنت کو بھی شاید پہلی بار میں اس طرح بتاؤں گا، یہ مجھے اچھی طرح یاد ہے، حالانکہ میری عمر چھوٹی تھی اور اس وقت دعوت اسلامی کو کچھ سال بھی ہو چکے تھے۔ تو ٹاور سے ہم غالباً کیماڑی جا رہے تھے، تو بس کے اندر ہم 6-7 لوگ تھے، تو اس زمانے میں تو الیاس صاحب لوگ کہتے تھے نا، تو امیر کی اصطلاح ہوتی تھی، تو 6-7 تھے، تو سب سیٹوں پہ بٹھایا امیر اہل سنت نے اور خود کھڑے ہو گئے بس کے اندر۔ تو کسی نے کہا کہ حضرت آپ تو بیٹھے، تو آپ نے فرمایا کہ امیر کا کام تو خدمت کرنا ہوتا ہے، کہا چلے ٹھیک ہے پھر صحیح۔
مطلب اس کے بعد آفر بھی نہیں کی, یعنی سارے قافلے والے جو دورے والے تھے وہ سیٹ پر بیٹھے رہے, اور امیر اہل سنت جو ہے وہ ڈنڈا پکڑ کے, آواز شرم آتی ہے کہ اس زمانے میں اللہ آپ پاک تھے اس میں؟ ہاں میں تھا اس میں, آپ نہیں کھڑے ہوئے؟ میں چھوٹا سا تھا نا, مجھے کسی نے خالی واقعہ یاد رہے گا. واقعہ یاد رہ گیا. تو میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ آئے وٹنس ہے ہم کہ یہ باتیں نہیں, آپ کو واقعی بہت سارے ناظرین کو تو یقین نہیں آ رہا ہوگا کہ امیر اہل سنت نے اس طرح پبلک ٹرانسپورٹ میں کھڑے ہو کر, جس کو آپ کہیں سفر کیا. حضور آپ نے ایک عجیب, آپ کا میں نے ایک اور معمول بھی دیکھا کہ وہ جو کھلی سوزوکی ہوتی ہے, جو لوڈنگ سوزوکی ہوتی ہے, آپ کا اس میں بھی بہت سفر ہوا, بلکہ میں نے دیکھا آپ اس میں رغبت کرتے تھے, کیونکہ شاید اس میں آپ کچھ اسلامی بھائی ساتھ بیٹھ جاتے تھے. یعنی ناظرین جس میں سامان ڈالا جاتا ہے, سوزوکی میں ڈالا جس کو کہتے ہیں, اس میں پیچھے والی جگہ پر جہاں سامان ڈالا جاتا ہے, امیر اہل سنت چند رفقا کے ساتھ کبھی چادر بچھا لی اور اس پر بیٹھ کر جناب وہ سفر ہو رہا ہے. تو یہ بھی کئی بار ہوا حضور آپ کا؟ کیا بہت مرتبہ الحمدللہ. ٹرین میں بھی یہ ہوتا تھا کہ ہم لوگ بوگی, پھر جب کام بڑھا تو میں سب کو سیٹوں پر بٹھاتا تھا, اگر مجھے سیٹ پر جگہ ملی تو ٹھیک, ورنہ میں نیچے ان کے قدموں میں بیٹھتا تھا. اللہ اللہ, اس طرح بھی ہوتا تھا. پھر واپسی جب ہم سفر کر کے آ جاتے تھے, ایک ایک کے پاس جاتا تھا, ان کے پاؤں پکڑ پکڑ کے تو معافی مانگتا تھا, معافی مانگنے والا معاملہ. کہ بالکل, میں آپ کی خدمت نہیں کر سکا. اس میں بعض اس طرح رو پڑتے تھے. اللہ. تو اس طرح الحمدللہ دلوں کے دروازے کھلتے رہے اور مجھے داخلہ ملتا رہا اللہ کی رحمت سے. اسی طرح دیکھو یہ اس طرح اب آپ لوگوں کو تو سب کو پکی پکائی مل رہی ہے. بالکل ایسا. آپ کھانے والے بنے, ہضمہ آپ کا مضبوط رہا تو بہت کام کر سکتے ہیں, لیکن شروع میں جو پکانے والا ہوتا نا, بس وہ اسی کا کام ہوتا ہے. اللہ پاک تو اللہ نے یہ سب مجھے سجایا اپنی رحمت سے کہ اس طرح مطلب میں الحمدللہ عیسائی بھائیوں کے دلوں میں اترتا رہا, ان کی محبتیں مجھے ملتی رہی, اور یہ اس طرح کام جو ہے میرے پاس جلدی میرے پاس گیدرنگ ہونی شروع ہو گئی اللہ کی رحمت سے. یہ قافلے والوں کو تہجد کے وقت یا فجر کے وقت پیر دبا کے کیوں اٹھایا جاتا تھا؟ اب وہ اصل مجھے یہ انداز اچھا نہیں لگتا تھا, اٹھ کر کے بازو ہلا کر کرتے نا, تو میں نے یہ طریقہ نکالا, اللہ پاؤں دباؤ تو یہ خود اس کی آنکھ کھل جائیے. اللہ. تو میں جب پاؤں دباتا تھا نا تو ایک دم ہڑبڑا کے بازو کا تو سیدھے کھڑے ہو جاتے تھے. یہ محنت کم پڑتی تھی, ورنہ دوسرا لیکن پاؤں دبائے گا تو بولے گا تھوڑا یہاں بھی دبا دو. مجھے بھی اچھی طرح یاد ہے, اور امیر علیہ سنت سے بھی ایک دو بار واقعہ سنا ہے کہ کھانے کے لیے تو کیا کیا بعضوں کا صورتحال ہوتی تھی. بلکہ میں آپ کو اپنی جس کو کہتے ہیں نا کہ سیلف ایکسپیرینس ہے کہ حضرت کے گھر سے کھانا آتا تھا اور ہم ان کے ٹفن سے ہی کھانا کھاتے تھے. حضرت یہ کیا تھا آپ کا کہ آپ کا کھانا ساتھ ہی ہوتا تھا, آپ درس دینے بھی جا رہے ہیں, بیان کرنے جا رہے ہیں, مگر کھانا گھر سے لاتے تھے. بیان اور درس کرنے والوں کو تو لوگ کھلاتے ہیں. وہ ہم سے لوگ ٹائم جیسے کہ بعد میں لینا شروع کیا, پہلے تو خود ہم لوگ ٹائم لیتے تھے کہ ہم کو آنے دو گے, ہم آپ کی مسجد میں بیان کرنا چاہتے ہیں. اللہ اس طرح ہم ترکیبیں بناتے تھے. ظاہر ہے کہ اب وہ ان کی مہربانی کہ یہ ہم کو آنے دے مسجد میں. پھر بھی کبھی کبھی جیسے آپ لے گئے اور دوسرا اپسیٹ ہے, ایسا بھی ہوا کہ ہم کو بول دیا کہ بھائی ہمارے مولانا ہم کو سب سکھا دیتے ہیں, آپ کی ضرورت نہیں ہے. اللہ اکبر. تو اس طرح بھی ہوا ہے. اور بس اسٹاپ تک بعض اوقات کوئی چھوڑنے بھی نہیں آتا تھا, ہم پوچھ کے بس اسٹاپ تک پہنچتے تھے, واپس آتے صدر تک بس ملتی. کراچی تو بہت بڑا شہر ہے, صدر تک بس ملتی, 5-6 کلومیٹر ہم پیدل مارچ صدر سے چلتے بھی آتے تھے, کتے بھونکتے ہوتے بعض اوقات. تو اس طرح الحمدللہ یہ کہ سفر کرتے رہے, جوانی بھی تھی, حوصلہ بھی تھا, ہمت بھی تھی. اس وقت وہ دہشت گردیاں اور یہ خطرات بھی نہیں تھے, امن تھا. عرض یہ ہے کہ ہمارے یہاں معاشرے میں لیڈرشپ پر بہت ساری کتابیں لکھی جاتی ہیں نا, کہ لیڈرشپ کیسی ہونی چاہیے, قیادت کیسی ہونی چاہیے, وغیرہ وغیرہ. اب سنا یہی ہے کہ اس پر بڑی بڑی انگلش کتابیں موجود ہیں, اور اس کے اندر مطلب اتنی خصوصیات لیڈر میں ہونی چاہیے, اتنی خصوصیات لیڈر میں ہونی چاہیے. آپ سے اگر کوئی یہ معلومات لینا چاہے کہ قیادت کے لیے, لیڈرشپ کے لیے کن کن خصوصیات کا ہونا کسی شخص میں ضروری ہے, تو آپ خاص کون سی خصوصیات بیان کریں گے؟ خاص بہت ساری ہوتی ہوں گی, خاص آپ کی ذہن میں کون سی خصوصیات آئیں گی؟ عاجزی زبان پر نہ ہو. ہمارے عاجزی زبان پر تو فقیر, حقیر, پورا سرابا, پر تقصیر, یہ عام طور پر مطلب ورڈنگ ہوتی ہے, لیکن ذرا مزاج کے خلاف بات ہوتی ہے تو کمان چھٹک جاتی ہے اور بس بولا بولی شروع کر دیتے ہیں بعض لوگ. یہ نہ ہو, عاجزی زبان پر ہو نہ ہو, اپنے پریکٹیکل میں عاجزی ہو.
अपने अंदाज में आजिज़ी हो ना, और इसका अपने को बाजों का तो पता भी नहीं होता कि हम कोई आजिज़ी भी कर रहे हैं, आदत होती है। एक बार मक्का मुकर्रमा ज़ादल्लाहु शरफ़ों व ताज़ीमा में हम उलमा की दावतें करते थे, तो एक आलिम साहब ने फिर किसी साहब भाई को बताया, मैं तो वो नंगे पाँव रहता था मक्के मदीने मंदिरों, जवानी थी, वो दावत इस्लामी बन चुकी थी, तो हिंद के कोई आलिम साहब थे, उसके बारे में साहब भाई ने बताया मुझे, ये कह रहे थे कि यार इलियास कादरी ये, हम तो इसके बारे में बहुत कुछ सुना था कि तो बड़ा मगरूर आदमी है, उलमा को तो घास भी नहीं डालता, ये ऐसा है, नंगे पाँव चलाया है बाहर हमको गाड़ी तक छोड़ने के लिए। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे अंदाज थे पहले, अब तो इसका मौका ज़ाहिर नहीं मिल रहा, आपके बहुत ही कम मिल रहा है। आज जी है ना कि अपने प्रैक्टिकल में हो, तो प्रैक्टिकल में आज जी होगी तो मन तवादा लिल्लाह रफ़अहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए तवाज़ो करता है अल्लाह करीम उसको बुलंदी अता फरमाता है। ये थोड़ा इरशाद फरमाएं कि अगर एक जिसको अल्लाह ताला ने इज्जत दी है, मकाम व मर्तबा, और कुछ इस तरह की चीज चाहता है, तो आजिज़ी कहाँ कहाँ किस किस तरह होनी चाहिए? मैंने अर्ज किया ना, प्रैक्टिकल आजिज़ी हो, किरदार में आजिज़ी हो। हमारे यहाँ किरदार में आजिज़ी नहीं होती, आजिज़ी अल्फाज में होती है, और अगर किरदार में थोड़ी बहुत आजिज़ी आई भी तो फिर जरा खिलाफ मिजाज बात हुई ना तो फिर होश नहीं रहता, फिर ये बोला बोली और झाड़ा झाड़ी हो जाती है ना। तो मैं एक शख्सियत के बाद बड़ा सफर करके गया था, यानी कि 1500 किलोमीटर सफर करके गया हूं। 1500 किलोमीटर? हाँ, कमो बेश। वाकई वो शख्सियत थी शख्सियत, मजहबी शख्सियत थी, इत्तेफाक से मैं उनसे मुतासिर था। मैं इनके पास बैठा हुआ था तो कुछ और लोग भी थे, इनमें कोई आया, अब उसने कोई पता नहीं क्या जुमला बोला, वो तो मुझे याद नहीं है, हजरत की शान के खिलाफ बोल दिया, क्या हुआ, ये ऐसे गुस्से में आए कि गुस्से से कांपने लगे, और उसको ऐसा झाड़ा है कि वो मतलब बेचारा ना बोलने का रहा ना सुनने का रहा, ऐसी मतलब हालत खराब कर दी इन्होंने झाड़ झाड़ के। इसके बाद फिर मैंने उस शख्सियत का नाम नहीं लिया, यानी मैं बदजन हो गया, वो हुआ है ना हुआ, मेरी समझ में नहीं है कि सबके सामने बेचारे ने ऐसा क्या बोल दिया कि उसको ऐसा झाड़ रहे। अगर कोई वाकई भूल की थी तो वो अलग में भी इसको समझाया जा सकता था। ये हालांकि वो इतनी आजिज़ी वाली शख्सियत थी कि वो उसकी आजिज़ी का अंदाज मुझे मुतासिर करके इतना सफर करने पर मुझे आमादा किया था। इसलिए वो बस किरदार में आजिज़ी होनी चाहिए, अल्फाज में या खाली वजूद में अगर वो खुशू है, नहीं यूँ झुकना और मिलना और मुस्कुराना और नरमी करना, और दिल में ना हो ये चीज, तो दिल में जो होता है ना वो बाज़ औक़ात निकल आता है। तो यूं उनके था या क्या हुआ या अचानक वारिद हुआ, वो निकल आया और मैं बदजन हो गया। मैंने कुछ भी नहीं बोला उस वक्त, तो सर अपने कुछ बोलने वाला होता नहीं है, समझने वाली होती है बात। फिर मैं आइंदा फिर मैं कभी वो यहाँ भी आते थे, कराची भी, वो मुझे याद नहीं पड़ता, इसके बाद मेरी मुलाकात हुई उनसे, दिल टूट गया मेरा, यार ये क्या तरीका है। और क्या क्या बोला वो तो बोलने वाली बातें नहीं होती स्क्रीन पर, उसको बेचारे को ऐसा मतलब बोला, चेवड़ था, दाढ़ी पर भी इसको बोला, दाढ़ी तो है नहीं तेरी, अरे क्या क्या वो बोल रहे थे। इस तरह तो अगर बेनमाजी को बोलेंगे ना कि तू नमाज नहीं पढ़ता है, ऐसी बात करता है, तो यार वो जुम्मे की भी पढ़ता है वो तो छोड़ देगा। ये तरीका थोड़ी है नेकी की दावत का। आपके बारे में, आपके एक दावत इस्लामी के से भी पहले के दोस्त हैं, मदीना मुनव्वरा में रहते हैं, उन्होंने कहा कि मैं आज एक राज की बात भेजता हूँ। उन्होंने एक राज की बात लिखकर भेजी है कि मैं जब कारी मुस्लिउद्दीन साहब रहमतुल्लाह ताला के साथ जाता था अमजदिया, तो उनका भी ये मामूल था कि वो अपनी टिकट खुद देते थे और किताबें जब मैं खड़ा रहता तो अपने हाथ से ले लेते थे। यानी बुजुर्गों का एक अंदाज बताया कि वो भी इस तरह बस में सफर भी फरमाते और अपना टिकट खुद देते। मुस्लिउद्दीन साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह जो है ना, ये दारुल उलूम अमजदिया में पढ़ाते थे, ठीक है, और सदर शरिया मौलाना अमजद अली साहब के ये मुरीद थे, कारी साहब। इनके पीर साहब के नाम का ये दारुल उलूम अमजदिया था। तो इनकी एक खुसूसियत ये थी कि ये आखिरी उम्र में भी ये छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे पढ़ाना, और कभी ये तनख्वाह लेते नहीं थे। अल्लाह। मेरे पीर साहब का ये जामियातुल ये दारुल अमजदिया है, और इस तरह ये
قاری صاحب ایک اچھا، اچھے بزرگ مطلب انہیں گزرے ہیں اور ان کے بے شمار مریدین ہیں. اور انہوں نے یہ لکھا کہ آپ اور آپ کے جو حنیف اللہ والا بھائی ہیں اور وہ بھائی جو ہیں مدینہ شریف والے، سمجھ گیا. کہ قبرستان ہم جاتے تھے تو اس وقت بھی ہمیں مسئلے مسائل سکھاتے تھے قبرستان اتوار کو جانے کے لیے. آپ کے بارے میں فرمائیں. یہ تو مسائل تو میرا بہت پرانا فیلڈ ہے. تو یہ ان کا آپ بول رہے ہیں شاید حاجی اقبال صوفی، جی جی جی، یہ میرے بہت پرانے دوست ہیں. اور حاجی حنیف اللہ والا یہ بھی بہت پرانے دوست ہیں. ہم لوگ بہت ساتھ رہے ہیں. ماشاء اللہ. تو یہ بالکل قبرستان ہم لوگ جاتے تھے. اور یہ سب یہ ان کا کوئی مخصوص واقعہ نہیں ہے یاد جی، مجھے، جی. لیکن ہم لوگ جاتے تھے قبرستانوں میں. یہ قبرستان جانا آپ کی زندگی کا ایک پورا بڑا ایک حصہ باب رہا ہے، ہے. ایک پورا ایک چیپٹر ہے دور آپ کی میں. زندگی کا. تو عام طور پر دیکھا ہی جاتا ہے آج یا ماضی میں بھی کوئی بعضوں کے بارے میں کتابیں پڑھا ہے، لیکن آپ کا جو قبرستان کی طرف جو رخ و رجحان تھا، اس رخ و رجحان کے کیا کیا اسباب تھے؟ خصوصاً میرے بھائی کا اچانک ایکسیڈنٹ ہوا، حیدرآباد میں ایکسیڈنٹ ہوا. آئے تھے وہ بنو سے. بنو کی گھاس ہم لوگ مطلب ہے کہ وہ جھاڑویں بنتی تھی ہمارے یہاں. تو بنگلہ دیش ہم سے الگ ہوا، جیسے مشرقی پاکستان پہلے اس کو کہتے تھے، پھر بنگلہ دیش کے نام سے وہ الگ ہوا. تو مشرقی پاکستان سے وہ جھاڑوؤں کی گھاس آتی تھی اور وہ اچھی جنہیں جھاڑو بنتی تھی اس کی، تو وہ بند ہو گئی آنا. یا اگر کہیں سے آتی بھی ہوگی تو وہ بہت مہنگی ہو گئی. تو آلٹرنیٹ یہ بنو کی گھاس خیبر پختونخوا میں، تو یہ وہاں سے وہ گھاس آتی تھی. وہاں یہ کبھی کبھی جاتے تھے اور زیادہ تعداد میں لے آتے تھے، پھر وہ ٹرکوں کے ذریعے اور پہنچتی ہوگی. اب وہ کچھ آ رہے بنو گئے تھے، واپسی میں حیدرآباد میں یہ پانی پینے کے لیے اترے. اسٹیشن پر گاڑی رکی ہوگی 2 منٹ کے لیے. اور اب مختلف باتیں ہیں اس میں. ایک تو یہ کہ پانی پیا تو وہ سبیل وہاں ہوتی ہے اسٹیشن پہ، پلیٹ فارم پہ، تو اس کا وہ مگ گر گیا چمبو. وہ پلٹ کر اس کو واپس رکھنے کے لیے گئے، اس میں وہ گاڑی چل پڑی. یہ بھاگ کر آئے. یہ بھی سنا ہے کہ کیلے کے چھلکے پر پڑا پاؤں، تو پاؤں پھسلا اور ان کے ہاتھ میں وہ ہینڈل ہاتھ آ گیا چلتی گاڑی کا. چلتی گاڑی کا ہینڈل آتا ہے، لیکن پاؤں جو پھسلا نا تو کا جھٹکا آیا ہوگا، تو وہ ہاتھ بیچاروں کے سلپ ہو گیا اور یہ پٹری کے نیچے چلے گئے اور بس کٹ گئے. وہ اللہ مغفرت کرے. آمین. ان کی لاش لینے کے لیے میں گیا تھا حیدرآباد، زندگی میں پہلی بار. آپ سے کتنے بڑے تھے وہ عمر میں؟ میرے سے بال بچے والے تھے. اچھا. آیا کا جو ایکسیڈنٹ ہوا تھا، انتقال ہوا تھا، وہ 1973 میں ہوا تھا، 1973 میں. بڑے بھائی کا جی جی 1973. پھر والدہ کا 1396 ہجری لکھا ہے اس کا نا، 15 محرم، اور اس کے جو ہے وہ 1397 ہجری آپ کی والدہ کا لکھا ہے. یعنی 45 سال ہوئے بھائی کو انتقال کیے، والدہ کو 44 ہو گئے. اس کا مطلب جی جی. کم و بیش. آپ 2 ہی بھائی ہیں؟ ہم میرے 1-2 چھوٹے بھائی پہلے فوت ہوئے ہیں، سنا ہے، دیکھے نہیں. تو بہرحال یہ کہ اس طرح تو میرے بھائی کا ہو گیا انتقال. اب میں جانے لگا قبرستان، اور میں اپنے آپ کو اکیلا اب میں نے فیل کیا کہ وہ میرے والد کی جگہ تھے. والد صاحب کا سایہ تو 1.5-2 سال کا تھا، اٹھ گیا تھا. اب مجھے صحیح کی کمی محسوس ہوئی. تو یوں میں پھر قبرستان ہفتے میں 2 بار کم و بیش جاتا تھا عام طور پر. اور جمعے کو ہم لوگ جاتے تھے، غالباً ان دنوں جمعے کی چھٹی ہوتی تھی پاکستان میں. ہم لوگ یعنی قافلہ لے کر، میں ویسے میرا انداز جو تھا ملنا جلنا اور یہ انفرادی کوشش، یہ بہت پرانا انداز تھا. تو میرے گرد کچھ نہ جمع ہو ہی جاتے تھے. تو ہم لوگ جاتے تھے اور وہاں جا کر میں بیان کرتا تھا قبرستان میں. موت کے عنوان پر میرا بیان، قبرستان میں بیان؟ جی بیان ہوتا تھا. اور بعض اوقات پھٹ پھٹ کے روتے تھے. کبھی ایسا بھی یاد پڑتا ہے بے ہوش بھی کوئی ہو جائے جیسے. اس طرح کا انداز ہوتا تھا میرا. الحمدللہ یہ ان دنوں عین ممکن ہے کہ یہ حضرات بھی تشریف لاتے ہوں ساتھ. تو راستے میں
میرا ایک اپنا انداز وہ یعنی شروع سے سمجھو کہ ایک زمانہ ہو گیا میرا انداز نیکی کی دعوت، سنتوں پر عمل، اس پہ سنتوں پر سختی سے عمل جس کو بولتے ہیں نا، یہ میرا انداز ہوتا تھا. پائچے تو اونچے، تو کپڑے تو یوں، تو ٹوپی تو فلاں، تو یہ اس طرح کا میرا ذہن الحمدللہ شروع سے تھا. تو ہمارے گرد بھی ایک باعمل نوجوانوں کا ایک مطلب ہے کہ حساب کتاب ہوتا تھا. ان میں یہ دو بھی دونوں داڑھی والے تھے ماشاءاللہ. ہمارے ساتھ جو بھی شامل ہو جاتا عام طور پہ وہ داڑھی رکھ لیتا تھا. اور یہ داڑھی والوں کا ایک ایسا گروپ تھا ہمارا کہ شاید پوری کراچی میں پتہ نہیں مجھے کہ کسی جگہ اس طرح کا گروپ ہو داڑھی والوں کا. اتنے ہمارے ساتھ ماشاءاللہ داڑھی والے سائیں بھائی تھے. اور میں داڑھی پر تو مطلب خاص اسپیشلسٹ تھا. ان مانو کر وہ داڑھی رکھوانے کے تعلق سے میں اس طرح مطلب سمجھاتا تھا کہ الحمدللہ ایک نشست میں بازو کا ترکیب بن جاتی تھی داڑھی رکھنے کی. یہاں تک کہ ایک بار تو کمال ہو گیا، میں کسی کو سمجھا رہا تھا داڑھی پر، تو ایک وہاں سے گزرا، وہ کھڑا ہو گیا چلتے چلتے سننے کے لیے باتیں. تو پھر اس نے رکھی نہیں رکھی پتہ نہیں، مجھے یہ سن رہا تھا جو اس نے رکھ لی. اس نے بولا کہ یار، واہ واہ. اور پھر برسوں تک میری دوستی اس کو ساتھ رہا. بیچارہ انتقال ہو گیا، اللہ مغفرت کرے اس کی. تو آخری عمر تک اس کی داڑھی رہی. اور ماشاءاللہ اس نے علمی معلومات، دینی معلومات، مطالعہ بڑی ترقی کی، مسلک میں ٹنا ٹن، سنیت میں بہت مطلب ہے کہ میں نے اس سے کئی باتیں سیکھی. اس کے بعد وہ اتنا مطالعہ کرتا تھا اور مجھے آ کے سناتا تھا سب جو میں نے یہ پڑھا یہ پڑھا یہ پڑھا. اس کو ایک ماشاءاللہ یہ ملکہ حاصل تھا کہ میں مطلب یہ کہ کسی کو بتانے سے پکا ہوتا ہے اپنا جو سیکھا ہے. اس کا نام تھا صدیق دھنی، ہم اس کو بولتے تھے. تو بالکل ہمارا حصہ بن گیا تھا، ہمارے جو بھی فرینڈ سرکل تھا یا جو بھی تھا اس کا یہ. اور اللہ بس اس کی مغفرت کرے، بیچارے آمین آمین. کا انتقال ہو گیا. حضور ماشاءاللہ آپ سے معلومات بھی مل رہی ہے اور میسج بھی کر رہے ہیں ناظرین. یا آپ گفتگو کے دوران یا جب بھی آپ کو بریک ملتا ہے تو آپ لکھتے کیا ہیں؟ اللہ لکھتے کیا ہیں؟ اللہ. اچھا، لفظ اللہ ہی لکھتے ہیں. وہ شاید ناظرین سمجھیں گے آپ نے ذکر کیا. دکھا دینا حضور، دیدار کرا دیں کیا لکھ رہے ہیں آپ. کیا بات. تو یہ اللہ لکھنا کیوں لکھتے ہیں؟ یہ اس پر بھی کوئی پابندی ہے؟ نہیں، کوئی وجہ ہوگی نا اس کی. قلم کا ذکر ہے، پیپر کا ذکر ہے، یہ لکھنا بھی ذکر ہے. ذکر ہے تو ذکر تو ہے نا یار، یہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. جب تک ابھی لکھا اس بہانے منہ سے بھی اللہ اللہ نکل جاتا ہے. واہ واہ. امیر سنت سے میرا سوال ہے، سنا ہے کہ آپ نے بچپن سے ہی حصول معاش کے لیے محنت مزدوری شروع کر دی تھی. آپ اسکول میں بھی پڑھتے تھے، تو یہ ارشاد فرمائیں کہ دونوں چیزیں ایک ساتھ کس طرح مینیج کرتے تھے؟ اچھا، یہ اسکول کے حوالے سے ایک سوال میں نے بھی کرنا ہے کہ آپ کی اس کلاس میں کتنے 100 لوگ تھے اور آپ کی اسکول میں کتنے ہزار لوگ تھے؟ کیونکہ کئی بزرگ ملتے ہوئے کہتے ہیں ہم تو ان کی اسکول میں ساتھ پڑھے ہیں، ہم تو ان کے کلاس فیلو رہے ہیں. تو پتہ نہیں کتنے کلاس فیلو تھے آپ کے، یہ کیا وجہ ہے؟ ایک کلاس روم تو ایک ہی ہوتا ہے، اسکول تو بڑا ہوتا ہے. مدرسہ اسلامیہ مشہور ہے، نمبر 2 نمبر 1، اب پتہ نہیں ہوا یا نہیں ہے. اس میں مطلب یہ کہ میں پڑھا ہوں. شاید مشہور آدمی کے ساتھ پھر ہر بندہ کہہ رہا ہوتا کہ ہم کلاس فیلو. مجھے آپ میرے بھائی، یہ تو بارہ کا ایکسپیرینس جی ہے کہ ہم نے آپ کے ساتھ فلاں سن میں حج کیا ہے. پھر میں بھی خوش طبعی میں بولتا ہوں میں نے بھی لاکھوں کے ساتھ حج کیا ہے میدان عرفات میں. اب جاننا پہچان میں تیرا مہمان، مجھے نہیں پتا ہوتا ہم نے آپ کے ساتھ حج کیا ہے. تو یہ وہی کہ میدان عرفات میں مجھے دیکھ لیا ہوگا یا ہو سکتا ہے ہاتھ ملا لیا ہوگا، ملاقات ہو گئی ہوگی، تو یوں ایک ساتھ حج تو کیا، یوں بات بالکل غلط بھی نہیں ہے. صحیح. تو لاکھوں ہوتے تو یوں اسکول میں بھی بے شمار ہوتے ہیں. پہلے والے گھاس نہیں ڈالتے تھے، اب نام ہو گیا نا تو اب تذکرہ ہوتا ہے. اچھا، پڑھائی کے ساتھ ساتھ آپ معاش کا انتظام کیسے کرتے تھے؟ آدھا دن یہ بھی ہوتا ہے، آدھا دن جیسے کہ 4 آنے ملتے تھے. میں نے سبزی کے جو ٹھیے ہوتے نا اس پر بھی کام کیا. آلو پیاز صاف کرنا، وہ جو ڈیمیج ہوتی ہیں ان کو الگ کرنا، آلو پیاز، اور اس طرح 4 آنے ملتے تھے، 4 آنے آدھے دن کے.
اور اپنے پھر شام کو آ کر کچھ کر رہا, کچھ بیچ لینا. وہ چیزیں بچوں کی بہت بیچی ہیں میں نے, بہت بیچی ہیں. زیادہ تر بزنس کیا آپ نے؟ جی زیادہ تر آپ نے بزنس کیا ہے. یہ کہہ سکتے ہیں بزنس بھی کیا ہے. اور یہ 4 آنے پورے دن کے 8 آنے, چھٹی کا دن ہو تو جیسے پورا دن اگر رہے تو 8 آنے مل گئے. یہ 4 آنے 8 آنے پتہ نہیں سمجھتے بھی کہ نہیں, ابھی تو جنریشن تو نہیں سمجھتی ہوگی. اب تو یہ پیسے دیکھے بھی نہیں ہوں گے. آپ کا بھی احمد آباد ہند جانا ہوا ہے. یہ شاہ قطب عالم رحمۃ اللہ تعالی کے مزار پر ایک پتھر ہے. جی حضور, یہ کیا چیز ہے اور آپ کا بھی یہاں جانا ہوا ہے؟ میری معلومات یہ ہے کہ انہوں نے ہاتھ بڑھا کر دیکھا کہ کس چیز کے ٹھوکر لگی ہے. اچھا, یہ کیا ہے؟ لوہا ہے, کنکر ہے, آیا لکڑی ہے, نہ جانے کیا ہے. تو جہاں جہاں ہاتھ آپ کا لگا واہ واہ, وہاں وہ چیز بنتی چلی گئی اللہ اس میں. اللہ. اور نہ جانے کیا ہے, تو یہ پھر نہ جانے کیا ہے, اب تک یہ سوالیہ نشان ہے, اللہ, کوشچن مارک, نہ جانے کیا ہے. تو وہ لے جانے والے لے گئے تھے ادھر سے کچھ اس میں حصہ, کہ وہ لیبورٹری بھی ان کی ناکام ہو گئی. یہ کیا ہے؟ اس پر بہت اعتراض بھی ہوا سوشل میڈیا پہ کہ یہ کیا, پتھر اٹھانے سے دعا قبول ہو جائے گی اور آرزو قبول ہوگی, اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بزرگ نے کہا تو ہو گیا. تو یہ بھی تو بتائیں نا آپ, یہ کیا ساری پتھر؟ نسبت کے باہر ہیں میرے بھائی. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود سے فرمایا نا کہ تو ایک پتھر ہے, میں تجھے کبھی نہ چومتا, لیکن میرے مصطفیٰ نے چوما اس لیے چومتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. تو بہت ساری نسبت کی ہے. تو ہم اور کسی پتھر کو ہم بھی گھاس نہیں ڈالتے, لفٹ نہیں کراتے, لیکن اس پتھر کو اللہ کے ولی سے نسبت ہو گئی, ہمارے سر کا تاج بن لیکن گیا. یہ کیا بات ہوئی, پتھر اٹھے گا تو کیا پتھر سے مانگ رہے ہیں جو دعا اٹھ کر رہے ہیں, اٹھا رہے ہیں؟ نہ, پتھر سے نہیں مانگ رہے. حجر اسود گواہی دے گا نا, ایمانوں کی گواہی دے گا, جس نے چوما ان کی شفاعت کرے گا. یہ پتھر شفاعت کرے گا. پتھر پتھر میں بھی تو فرق ہے نا. اب جن کا دل پتھر ہے تو اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا. کیا بات. دل کا دل جو ہے نا اولیاء کرام کی محبت سے نرم نرم بنا ہوا نا, اس کے پلے یہ باتیں پڑیں گی. تو آپ نے بھی اٹھایا تھا پتھر حضور؟ جی ہاں, پتھر اصل پتھر سے نام مراد مانگتے, اس پتھر سے کوئی مراد تھوڑی لوگ مانگتے آ کر. جی, خالی ایک سائن ہے, علامت ہے کہ اگر آپ کی مراد پوری ہونی ہے تو یہ پتھر اٹھ جائے گا. بزرگوں کی نسبتیں ہوتی ہیں. تو میں جب حاضر ہوا تھا, ہم اسلامی بھائی تھے اس میں نے بھی اٹھایا تھا, تو میں نے تو یوں کر کے اٹھا لیا الحمدللہ. اللہ اللہ, اور نیت یہ تھی کہ میں اس سال حج کروں گا کہ نہیں, سبحان اللہ, حج کروں گا, کہ وہ اس میں اٹھ گیا تھا. الحمدللہ حج کی سعادت ملی. واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا بات ہے. زندگی کا کوئی ایسا لمحہ بتائیں کہ جب بھی آپ کو یاد آتا ہے تو آپ کے دل کو راحت ہو جاتی ہے. سوال اگر ہم جانشین امیر اہل سنت سے کریں, جو لمحہ یاد آتا ہے تو دل خوش ہو جاتا ہے. ایک لمحہ ہے کہ جب امیر اہل سنت کے ساتھ جو ہے وہ باب مجیدی سے مسجد نبوی شریف میں داخلہ ہوا تھا. ماشاء اللہ. اور سو جو امیر اہل سنت نے طریقہ بتایا تھا. یہ کب کی بات ہے؟ 97. اللہ اکبر, ماشاء اللہ. ایک دو باتیں ہمیں بھی تو بتائیں نا, وہ ایسا کیا بتایا تھا؟ ایک تو یہ کہ کچھ دیر وہاں ٹھہرنا ہے اور درود و سلام پڑھنا ہے. درود و سلام پڑھنے کے بعد جو ہے وہ سیدھا پاؤں داخل کرتے وقت وہ گویا کہ اجازت لینی ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ سیدھا پاؤں داخل کر کے مسجد کی دعا پڑھنی. ماشاء اللہ. امیر اہل سنت سے اگر یہ سوال کریں کہ زندگی میں بہت سارے لمحات ہوتے ہیں انسان کے, لیکن کچھ لمحات واقعی زندگی کے یادگار لمحات ہوتے ہیں, اللہ اللہ, اور جب وہ یاد آئے تو بہت دلوں کو چین بھی ملتا ہے, خوشی بھی ہوتی ہے کہ اللہ نے وہ دن یا وہ لمحہ دکھایا. تو اگر آج آپ بھی بتا دیں. ایک لمحہ خوشگوار دیکھنے کی تمنا ہے. ہائے ہائے, پہلے تو پچھلا بتا دیں نا. وہ بس وہ دیکھ لوں تو سارے پچھلے جو ہے وہ خوشگوار ہیں, ورنہ کوئی بھی خوشگوار نہیں. ایسا کیا ہے؟ وہ لمحہ یہ ہے کہ جب آخری وقت ہو تو فرشتے یہ کہیں, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ وادخلی فی عبادی وادخلی جنت. اے مطمئن نفس, اپنے رب کی طرف چل, تیرا رب تجھ سے راضی ہے اور تو اس سے راضی ہے, اور داخل ہو جا میرے بندوں میں اور میری جنت میں.
یہ خوشگوار لمحہ تمام خوشگوار لمحات کی اصل ہے. نعوذ باللہ من ذالک یہ نصیب نہیں ہوتا تو پھر خوشیاں تو اس میں تو مطلب کہیں خطرہ ہے کہ مطلب ایک لمحے کو خوشگوار کہیں گے تو کئی لمحات رہ جائیں گے. اب اگر زندگی میں خوشگوار تو ظاہر ہے کہ بہت سارے خوشگوار ہوتے ہیں. مدینہ شریف کا ویزا لگ گیا, مدینہ شریف کی حاضری کی ترکیب بنی, حج کا سلسلہ بنا, تو خوشیاں ہی خوشیاں لمحات ہی لمحات ہوتے ہیں. اور بندہ شادی کرتا ہے تو وہ بھی ایک خوشگوار لمحات ہی ہوتے ہیں اس کے. یوں مطلب بہت سارے ہزاروں لاکھوں یعنی مبالغہ کرو تو خوشگوار لمحات تو آتے جاتے رہتے ہیں زندگی میں. آپ کا تو ایک جملہ بھی بڑا کمال کا ہے, جو میرا خیال ہے کبھی سنا نہیں تھا یا اشعار میں بھی کبھی نہیں پڑھا تھا, کہ خوشی بھی وہاں خوشی سے جھومتی تھی. یہ خوشی بھی خوشی سے جھومنا یہ آپ ہی کا تخیل سننے کو ملا, یعنی مدینہ شریف کے حوالے سے آپ نے فرمایا. بالکل صحیح فرمایا کہ اللہ کریم ایمان و عافیت والا اور اپنی رضا والا خاتمہ عطا فرمائے, اور کاش مدینے میں نصیب ہو. کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں جی. میر علیہ سنت کی بارگاہ میں میرا سوال ہے, کیا آپ نے اسکول سے پہلے بھی کہیں پڑھا ہے جیسا کہ بچوں کو پارا وغیرہ پڑھنے کے لیے کسی قاری صاحب کے پاس بھیجا جاتا ہے؟ جواب ارشاد فرما دیں. قاعدہ وغیرہ تو پڑھا ہے کہیں کہیں میں نے, اس وقت جو قاعدہ پڑھاتے تھے. یعنی وہ ہو سکتا ہے اسکول لائف میں ہی پڑھا ہو. اسکول بھی تو کتنی 3, 4, 5 سال کی عمر میں تو شاید اسکول میں شروع ہو جاتے ہیں پڑھنا بچے. اس کے بعد ہی قاعدے کی باری آئی ہوگی. اب مجھے کچھ یاد نہیں ہے. وہ تو 4, 5 سال کی عمر میں تو اتنی سمجھ ہی نہیں ہوتی بندے کو عام طور پہ. امیر علیہ سنت سے میرا یہ سوال تھا, والد صاحب کا سایہ سر پر نہ ہونے کے باوجود آپ کا بچپن بہت مثالی تھا. اس میں یقیناً آپ کی والدہ ماجدہ کا بھی کردار رہا ہوگا کہ انہوں نے آپ کی عمدہ تربیت کی. تو اس بارے میں کچھ بتائیں کہ والدہ ماجدہ نے دینی یا اخلاقی تربیت کے حوالے سے کیا کیا اقدامات کیے تھے آپ کے ساتھ؟ دیکھو باقاعدہ کوئی اسباق کی ترکیب تو تھی نہیں. ایک بس وہ جو بھی تھا وہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں, اللہ کی رحمت ہے. ساری یہ باتیں تھوڑی مطلب اب یاد بھی کیسے رہے یار. ہمارا گھرانہ کوئی عالموں کا تو گھرانہ تھا نہیں, نہ ہمارے خاندان میں کوئی عالم ہوا ہو ایسا مجھے معلوم. تو ہم لوگ بس تھے, غریب لوگ تھے یا متوسط کہہ لیں, اس طرح کے لوگ تھے. ویسے ایک بات ہے, آپ یہ بار بار کہتے ہیں ہم غریب تھے, پھر آپ اپنی غربت کی بھی بہت ایسی باتیں بتاتے جو لوگ شہرت کے بعد تو باتیں بتانا بھی پسند نہیں کرتے, کہ میرا ایسا گھرانہ تھا اور میں اتنی غربت میں زندگی گزاری اور میں نے بچوں کا سامان بیچا. تو یہ آپ بار بار بتانے میں آپ کو کچھ فیل نہیں ہوتا؟ اتنا نام ہے دنیا میں, کروڑوں لوگ آپ کے چاہنے والے ہیں, اور آپ بار بار بتاتے ہیں ہم تو غریب سے لوگ ہیں, سادہ سے لوگ ہیں, ہم نے بڑی غربت والی زندگی گزاری. یہ کیسے؟ وہ ایاز, محمود و ایاز کا قصہ ہے. ایاز کے کچھ حاسدین نے محمود کے کان بھرے. ایاز جو ہے یہ کہیں جاتا ہے اور کوئی خفیہ جگہ پر جاتا ہے اور کچھ ہے اس کا مسئلہ. ایسا نہ ہو کہ آپ کے تعلق سے کوئی سازش ہو رہی ہو اور یہ آپ کو دیر ہو جائے. ٹھیک ہے, معلومات کرتا ہوں. تو محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار جب گیا نا چپکے چپکے اس کا پیچھا کیا, بیس بدلی کر کے یا جس طرح بھی پیچھا کیا, تو ایک مکان کے آگے رکا, ایک کمرے کے آگے دور کہیں تالا کھولا, بوسیدہ سا مکان تھا, وہ اس کے اندر داخل ہو گیا. تو پھر یہ محمود غزنوی وہ تجسس کے ساتھ اس کو دیکھنے لگا اندر جا کے کرتا کیا ہے. تو اس نے پرانی پوٹلی نکالی, اس میں کھولا تو پرانے کپڑے, جوتی اور اس طرح کی چیزیں تھی. محمود نے اندر چلا گیا, حیرت کے ساتھ کہا کہ یہ کر کیا رہے ہو تم؟ وہ بھی ایاز بھی ذرا چونکا ہوگا. تو اس نے کہا بادشاہ سلامت, بات یہ کہ آپ کی صحبت کے بعد تم مجھے بڑی شہرت ملی ہے, بڑی عزت ملی ہے, بڑی دولت ملی ہے, لیکن میں یہاں اس لیے دیکھنے آتا ہوں کہ مجھے میری اوقات یاد رہے کہ یہ میرا مطلب ہے کہ ماضی ہے. مستقبل میں ایسا مست نہ ہو جاؤں کہ اپنے ماضی کو اور اپنی اصل اوقات کو بھول جاؤں اور آپ کے کرم کو بھول جاؤں کہ آپ کے کرم نے مجھے نہ جانے کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا. اس طرح مطلب ایاز کی اور محبت بڑھ گئی محمود کے دل میں, اور وہ جو حاسدین تھے ان کا منہ کالا ہوا. تو یہ کہ اپنی اوقات کو بندے کو یاد رکھنا چاہیے, بھولنا نہیں چاہیے کہ کیسے کہاں تھا اور کہاں رب نے پہنچا دیا.
उसके करम ने, अल्लाह अल्लाह, उसकी रहमत है। क्या बात है, क्या बात सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला सल्लल्लाहु अला तआला अला मुहम्मद।